پی آئی پر کراس لگ گیا ہے، رندہ پھر گیا ہے، پھرنے والا ہے، اور پی ٹی آئی پر پاکستان کی پی ٹی آئی کے لیے سرزمین کو تنگ کر دیا جائے گا۔ یہ اشارے، یہ بیانات دن بدن آ رہے ہیں، خصوصاً حکومتی عہدیداران، وزراء، فیصل واڈا ٹائپ، وہ کھل کے تڑیاں لگا رہے ہیں۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہی ہے کہ جب سے سید عاصم منیر، جنرل سید عاصم منیر صاحب نے عہدہ سی ڈی ایف کا جو عہدہ سنبھالا ہے، اس وقت سے ان کی سوچ بدل چکی ہے۔ پی ٹی آئی کے لیے کوئی نرمی نہیں، زیرو ٹالرنس، کوئی رحم نہیں، یہ پالیسی بنا لی گئی ہے۔ اور ایک نئی کنگ پارٹی بنائے جانے کی بازگشت ہے، جس کے اندر پی ٹی آئی سے ممبران نکالے جائیں گے، پارلیمنٹرین نکالے جائیں گے، اس میں ڈالے جائیں گے، جیسا کہ ماضی قریب کے اندر پاکستان استحکام پاکستان پارٹی کے اندر بہت سارے لوگوں نے انٹرویو بیانات دیے تھے، اس میں شامل ہو گئے تھے۔ ایسے ہی اس پارٹی میں لوگوں کو شامل کیا جائے گا۔ لوگ پی ٹی آئی چھوڑنے لگے ہیں۔ ایک آزاد کشمیر کا عہدیدار میجر طارق محمود صاحب، جو بڑے اہم عہدے پر آزاد کشمیر میں فائز تھے، انہوں نے عمران خان سے دھوکہ دے دیا، عمران خان کو چھوڑ دیا ہے، اور ذہنی مریض قرار دیا ہے کہ اس کے ساتھ مزید ہم ٹائم پاس نہیں کر سکتے، اب وقت نہیں گزارا جا سکتا۔ تو لوگ اس وقت پی ٹی آئی کو چھوڑنے لگے ہیں، اور پہلے پی ٹی آئی کو طاقتوروں کی طرف سے حکم تھا کہ آپ مائنس عمران خان کر دیں، آپ قابل قبول ہیں سسٹم کو، لیکن پی ٹی آئی کی قیادت خصوصاً گوہر علی خان نے یہ دھمکی دی کہ اگر ہمیں ایسے کرنے پہ مجبور کیا جائے گا تو ہم سارے پارلیمنٹرین جو ہیں وہ استعفیٰ دے دیں گے۔ اگر وہ استعفیٰ دے دیتے ہیں تو پھر تو اس سسٹم کی اور بات بن گئی، انہی سیٹوں پر نون لیگ کو جتوایا جائے گا اور اس کو اکثریت مل جائے گی، یا جو کنگ پارٹی بنا رہے ہیں اس کے اندر لوگوں کو شامل کر کے ان کو جتوا دیا جائے گا، اور یوں ایک اس سسٹم کی مضبوط وہ کیا کہتے ہیں پوزیشن بن جائے گی، دو تہائی اکثریت آ جائے گی۔ اگر استعفیٰ دے دیں اور ان کی جگہ پہ اسٹیبلشمنٹ اپنی پارٹی کے بندے جتوا دیں یا نون لیگ کے جتوا دیں، تو پھر ان کو یہ مانگے تانگے کہ جو چھوٹی جماعتیں ہیں یا پیپلز پارٹی کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو پھر اب یہ جو میجر طارق محمود صاحب پہلا خطرہ ہے، پہلا ان کا انٹرویو آیا، انہوں نے بھی عمران خان کو ذہنی مریض کہا ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری پالیسیاں بنائی جا رہی ہیں، قانون سازی ہو رہی ہے کہ اسمبلی کے اندر عمران خان کی تصویر لانا ممنوع ہے، وہاں نعرے بازی کرنا ممنوع ہے، اور اس کی خلاف ورزی کرنے والے کی رکنیت جو اسمبلی ہے اس کو معطل کر دیا جائے گا اور وہ فارغ کر دیا جائے گا۔ تو ایسے بہت سارے اقدامات سخت کیے جا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو مزید دیوار کے ساتھ لگا دیا جائے اور اس کو بالکل ختم کر دیا جائے، ایسی افواہیں موجود ہیں۔ اور ابھی پی ٹی آئی، جبکہ دوسری طرف پی ٹی آئی نے بھی مزاحمت، شدید بیانات دیے ہیں پشاور کے جلسے کے اندر، اور بہت غلط زبان، یا جیسی اپنا ڈی جی آئی ایس آر صاحب کی پریس کانفرنس، پریس ریلیز آئی تھی، اس سے بھی سخت زبان استعمال کی ہے۔ یعنی اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کی لڑائی جاری ہے، اور اس کا انجام کیا ہوگا؟ منگل کے روز، آج 9 دسمبر ہے، 9 دسمبر کو منگل کے روز آج بھی اڈیالہ میں ملاقات تھی
بانی پی ٹی آئی عمران خان کی، اس کی بہنیں، اس کی قیادت، پی ٹی آئی کی تمام آئے ہوئے تھے، اور سارا دن سہیل آفریدی کے پی کے سی ایم موجود تھے، وہاں احتجاج ہوا ہے، نعرے بازی ہوئی ہے، اور سارا دن وہ کیا کہتے ہیں پولیس اور عوام آمنے سامنے رہے ہیں، لیکن ٹکراؤ نہیں ہوا، تصادم نہیں ہوا، کوئی پکڑ دکڑ نہیں ہوئی، صرف نعرے بازی اور احتجاج کر کے سہیل آفریدی صاحب بھی چلے گئے اور پی ٹی آئی کے دیگر قیادت اور کارکنان بھی چلے گئے ہیں۔ تو یہ سلسلہ یعنی گولہ باری، بیانی گولہ باری جاری ہے، یہ جنگ جاری ہے حکومت اور پی ٹی آئی کے مابین، تو لیکن ملاقات نہیں ہوتی اور نہ ہی ملاقاتیں ہوں گی، سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا۔ اس کی وجہ، اس کے اسباب کیا ہیں، یہ بھی ابھی ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن یہاں ایک کام اور ہوا ہے۔ حکومتی وزیر رانا ثناء اللہ اور پی ٹی آئی کے قیادت کے مابین ملاقات ہوئی ہے، مذاکرات ہوئے ہیں، اور جو حکومتی صحافی ہیں نا جی، انہوں نے یہ لیک کی ہے کہ مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں اور عمران خان سے چند لوگوں کی ملاقات کرائی جائے گی، اور ان کی صحت یہ آگے پیچھے کچھ معاملات کر کے ان کو پی ٹی آئی کی قائدین کو ملایا جائے گا۔ چلو یہاں تک بات کو، لیکن ملاقات آج نہیں کسی کی بھی ہونے دی گئی۔ وہ کیسے مذاکرات ہیں؟ ہاں، ایک ٹوسٹ آیا ہے کہانی کے اندر کہ پنز ہاسپٹل کے 5 رکنی ڈاکٹروں کی ایک ٹیم اڈیالہ گئی ہے، عمران خان سے ملی ہے، ان کا جناب میڈیکل جو اپنا معائنہ، ان کا طبی معائنہ کیا گیا ہے، اور کافی دیر ان کو چیک اپ کرتے رہے ہیں اور چلے گئے ہیں۔ وہ باہر آ کے انہوں نے کوئی وجہ اس کی رپورٹ نہیں دی، نہ ہی آفیشیل کوئی رپورٹ آئی ہے۔ اب عمران خان کا معائنہ کیا ہے پنز ہاسپٹل کے ڈاکٹروں نے۔ دیکھو حکومتی صحافی ہیں جی امتیاز سومرو صاحب، انہوں نے یہ بات تھوڑی سی اس کی وجہ بتائی ہے، ویسے تو اس کے علاج آتے ہیں مسلسل، میں دیکھ رہا تھا کہ جی پی ٹی آئی والوں کو تشویش تھی کہ ان کے قائد کی طبیعت خراب ہے، صحت خراب ہے، جان کو خطرہ ہے، اس لیے، لیکن یہ وجہ نہیں۔ اگر یہی وجہ ہوتی تو گزشتہ منگل کو جو ملاقات عظما خان کی ہوئی تو عظما خان آ کے بتاتی کہ عمران خان کی صحت خراب ہے، ان کی جان، انہوں نے واضح پیغام دیا کہ عمران خان بالکل صحت مند ہیں، ماشاءاللہ ان کی صحت کو کچھ بھی نہیں ہوا، وہ بہترین صحت کے اندر ہیں، جبکہ اسی پیغام میں عظما خان نے عمران خان کا جو پیغام دیا تھا، بتایا تھا کہ سید عاصم منیر ذہنی مریض ہیں۔ تو ان کے بیان کے بعد، ان کی جو تسلی، ان کے پیغام کے بعد کہ عمران خان صحت کو کوئی خطرہ نہیں، ان کی جان کو کوئی خطرہ نہیں، تو یہ معائنہ کیوں کرایا گیا؟ اصل کہانی جی، تو یہ معاملہ کوئی اور ہے۔ یہاں کوئی وہ ڈیل میل دی بوشو آ رہی ہے، معائنہ کرنے گئے ہیں، ان کا چیک اپ کرنے گئے ہیں، اس میں ڈیل کی کہاں سے؟ بس یہی سے آپ کو نقطہ ملائیں گے تو آپ کو تصویر سمجھ آ جائے گی کہ بیماری ایک سبب بنے گی، اللہ نہ کرے اگر وہ بیمار ڈکلیئر ہو جاتے ہیں، ان کی صحت کو خرابی ہوتی ہے، تو بانی کو کسی ہسپتال میں پہلے شفٹ کیا جائے گا، پنز میں ہی صحیح، اور جب شفٹ کیا جائے گا تو اڈیالہ سے منتقلی تو ہو گئی، اب وہاں شفٹ کیا جائے گا، اور پھر ان کو صحت کے بہانے سے پی ٹی آئی درخواست دے گی کہ ان کو ہم یہاں علاج نہیں کہیں باہر لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب باہر جائیں گے آٹومیٹکلی اڈیالہ سے
یہ باہر چلے جائیں گے، ملک سے باہر چلے جائیں گے، تو پھر کیا ہوگا کہ بیمار تو ہیں، جیسے نواز شریف بیمار ہوئے تھے اور پھر نون لیگ نے درخواست دی تھی کہ ہمیں باہر لے جانے دیا جائے، اور حکومت کس کی تھی؟ عمران خان کی، جیسے اب شہباز شریف یا نواز شریف کی ہے۔ جنرل باجوہ عمران خان کا خاص تھا اس وقت، اور نواز شریف کا وینی تھا۔ وہی عداوت، وہی دشمنی آج سید عاصم منیر اور عمران خان کے مابین ہے، اور عمران خان کے مخالف وزیر اعظم ہے۔ تو یہ ایک افواہ ہے، یہ ایک باز گشت ہے، یہ ایک کہانی ہے، یہ سرگوشیاں ہیں کہ شاید عمران خان کے پلیٹلیٹس بھی وہ کمزور ہو جائیں، پلیٹلیٹس کم ہو جائیں، اور ان کو کہیں باہر بھیج دیا جائے۔ تو یہ باز گشت اب چہمہ گوئیاں بڑی اچھی طرح کافی ساری سنائی دے رہی ہیں کہ ان کو باہر بھیج دیا جائے شاید۔ تو اگر عمران خان کو یہاں ایک بات دیوار پر تحریر ہے، تو آج کل پرسوں مہینہ 2 مہینے میں ڈکلیئر کر دیا جائے کہ ان کی صحت کو بڑا خطرہ ہے، ان کی جان کو خطرہ ہے، تو پھر سمجھیں گل ہو گئی جے۔ اور پی ٹی آئی والے بھی پھر درخواست دیں گے، پھر بیانات آئیں گے، اور پھر وہی نواز شریف والی کہانی، 50 روپے کا اسٹام، اور یہ کہانی پھر صحیح۔ تو اس لڑائی کا انجام جو اسٹیبلشمنٹ ہوئی، اس کا کیا انجام ہوگا؟ اے گل بڑی ہے کہ لڑائی تو ہو رہی ہے، توپاں چلدی پین، فیصل واڈا بولتا پہ، اعظم نذیر ترڑ صاحب دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ناہل کر دیاں گے، پابندیاں لگ جان گیاں، اسی جناب زمین تنگ کر دیاں گے۔ او ڈبو، ٹومی، کتے بلے، بوس، سارے القابات فیصل واڈا دے رہے ہیں۔ ادھا حل کی ہوئے گا؟ ادھروں سہیل افریدی بھی اکڑیا ہوا ہے، وہ بھی روز۔ تو بھائی جان، منگل کی منگل دھڑا دھڑ دھڑ، ہر منگل کو منڈی لگے گی، بازار لگے گا، احتجاج ہوگا، نہ کوئی توڑ ہوگی نہ کوئی پھوڑ ہوگی، احتجاج ہوگا، ہلہ گلہ ہوگا، نعرے بازی ہوگی، اور پھر گھر چلے جائیں گے۔ تو یہ ایسی سبزی منڈی لگتی رہے گی، یعنی ہلکی پھلکی موسیقی، میں بار بار کہہ رہا ہوں، اب دونوں طرف سے ہوگی، اور یہ منگل کی منگل جناب ملاقات کا بہانہ، احتجاج ہوگا، جنہیں دھرنا ہوگا، احتجاج ہوگا، اور پی ٹی آئی کے قائدین سہیل افریدی اور دیگر وہ جناب زبانی گولہ باری کریں گے، احتجاج کے بعد، احتجاج سے پہلے، اسی اے کر دیں گے، اسی او کر دیں گے، پھوکے پھیر رج کے مان گے۔ اور دوسری طرف سے حکومتی ٹیم، فیصل واڈا، عطا تارڑ اور دیگر وزراء، جن میں جناب بعض کا رانا ثناء اللہ، عظما بخاری صاحبہ، اور وہ جو مریم اورنگزیب صاحبہ، یہ سب توپاں انہاں دی کھلیاں ہونیاں تے پھوکے پھیر ٹھوکی رکھنے، اتنے تڑیاں، اتنے بونگے بیانات آئیں گے جیسے کہ فیصل واڈا کے آ رہے ہیں کہ آج نہیں کل گیا۔ ادھروں پی ٹی آئی والے اپنی گولہ باری جاری رکھیں، مقصد عوام کو، اپنے کارکنان کو انگیج کرنا ہے۔ نون لیگ والے خوش ہون گے کہ ہن پھانسی چڑھیا، وہ امداد سومرو نے تے پچھلے ولاگ کہہ دیتا سی سزائے موت یا عمر قید، وہ اس انتظار میں ہوں گے نون لیگ والے کہ کدوں پھانسی چڑھتا ہے، پی ٹی آئی والے اس انتظار میں ہوئے ہن آیا خان، ہن باہر آیا، ہن آیا، تے مطلب انگیج کرنا تے موٹیویٹ کرنا کہ ہلا گلا جاری، ہلکی پھلکی موسیقی جاری رہے گی۔ لیکن یہ بھی طے ہے، آج میں 4 مہینوں سے کہہ رہا ہوں کہ ٹکراؤ نہیں ہوگا، تصادم نہیں ہوگا، زبانی گلاں ہون گیاں، طاقت کا استعمال نہیں ہوگا، لاٹھی چارج نہیں ہوگا، گولی نہیں چلے گی، ہلکی پھلکی موسیقی، بس ہلکی پھلکی، اور کوئی لاٹھی نہیں، کوئی گولی نہیں، کوئی طاقت کا استعمال نہیں، صرف
बोली 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 होगी, बोलियां ही मारी जाएंगे, बयानी जंग होगी और बयानी जंग होगी, क्योंकि दोनों साइडा ने फेंक लिया। मैं फिर कह रही हूं, समझ लिया है। तकरीबन 3.5 साल से इस्टेब्लिशमेंट ने भी इमरान खान को देख लिया है कि ये खत्म नहीं हुआ, अगर इन्हें मार दिया जाएगा तो मरे आती 1.25 लाख था, जिंदा लख था, और माइनस नहीं हो रहा। इमरान खान ने ही देख लिया कि हुण ते 2031 तक जनरल आसिम नीर पक्के ने, इस्तिसना भी मिल गया जे, ਇਹਦਾ कुछ नहीं बिगड़ता, ते लिहाजा हुण गल नूं पोले पोले मुकाइए, किधरे एक साइड ते निकलिए, 50-50 मैच नूं करिए।